السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، گزشتہ نشست میں بات غزوہ احد تک چلی تھی کہ کس طریقے سے معاملات بدل گئے تھے۔ بہرحال پھر آخری وقت میں مسلمانوں نے بڑے جوش، ہمت اور استقلال کا ثبوت دیا۔ شہادت 70 ہو گئی تھی، اللہ کے رسول بھی بے ہوش ہو گئے تھے اور دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے، لیکن پھر مسلمانوں نے پوری جمع مردی کے ساتھ پلٹ کر حملہ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ جو مشرکین مکہ تھے، حاوی ہو رہے تھے، ان کو پھر بھاگنا پڑا۔ پہلے فتح تھی، پھر شکست ہوئی، اور پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح کے اندر اس کو تبدیل کر دیا۔ اچھا جی، فائدہ یا نقصان اس میں یہ ہے کہ 70 شہادتیں ہوئی تھی، اس کے علاوہ باقی کوئی فائدہ، کوئی معاملہ اس طریقے کا نہیں ہوا۔ تفصیلات ہیں بہت زیادہ، پھر میں اس میں جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، ہم ان ساری تفصیلات کو چھوڑتے ہیں۔ غزوہ احد کے علاوہ 3 ہجری میں شراب بھی حرام ہوئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح اور فرمایا تھا۔ پھر ان کی بھی تفصیلات ہیں، کیونکہ یہاں پر مختصر انداز میں سیرت پڑھ رہے ہیں، وگرنہ شراب کے حرام ہونے کا پورا واقعہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح کا قصہ یہ پورا وضاحت کے ساتھ میں بتاتا، اور دونوں کے لیے پھر الگ الگ ایک نشست چاہیے تھی۔ خیر، ہم اس سب کو اسکپ کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ 4 ہجری کے اندر 2 واقعات پیش آئے سفر کے مہینے میں، اور یہ دونوں واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دھوکہ دے کر قتل کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 قبیلے کے لوگ آئے، قارہ اور عزل۔ ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کچھ لوگوں کو ہمارے ساتھ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ثابت، یہ زبردست قاری تھے، ان کو لیا اور ان کے ساتھ 9 ساتھی اور لیے۔ اس میں عبداللہ بن طارق، زید بن دسینہ، خبیب بن عدی جیسے لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ان کے ساتھ کر دیا۔ ایک مقام پر یہ لوگ ان صحابہ کرام کو لے کر کے پہنچے۔ یہ پڑھے لکھے صحابہ تھے، اور اس زمانے میں پڑھے لکھے لوگ بہت مشکل سے ملتے تھے، بہت مشکل سے۔ پڑھے لکھے صحابہ یا پڑھے لکھے لوگ بہت ریئر ہوتے تھے، ان کی بڑی قیمت ہوتی تھی، ان کی بڑی حفاظت ہوتی تھی، ان کی بڑی قدر و قیمت ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 صحابہ کو، جو قرآن مجید کے ماہر تھے اور پڑھے لکھے تھے، ان کو قارہ اور عزل کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ کر دیا۔ اور جب ان کے ساتھ کیا ہے تو ایک مقام پر، مکے کے قریب لے جا کر، ایک مقام پر ان لوگوں نے تقریباً 200 کے قریب لوگوں کو چھپا رکھا تھا، اور وہاں پہنچنے کے بعد وہ 200 لوگ ایک دم نکل کر آ گئے، اور یہ 10 کے 10 لوگ جو تھے، یہ سارے کے سارے ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، اس کے اوپر چڑھ گئے۔ یہ 200 لوگ پہاڑی کے چاروں طرف سے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن یہ 10 لوگ اس انداز سے ان کا مقابلہ کرتے تھے کہ یہ 200 لوگ ان پر حاوی نہیں ہو پاتے تھے، اوپر نہیں چڑھ پاتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان 200 لوگوں نے یہ کہا کہ آپ نیچے آ جاؤ، ہم آپ کو امان دیتے، ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم آپ کو قتل نہیں کریں گے۔ ان میں ایک صحابی عبداللہ بن طارق، انہوں نے کہا کہ میں ہرگز تم لوگوں کی امان میں نہیں آؤں گا، میں کافر کی امان میں نہیں آؤں گا، اور میں تم پر بھروسہ نہیں، تم نے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولا، اور یہاں آ کر کے بھی تم نے ہمیں دھوکہ دیا، لہذا تم لوگوں کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں، میں تمہاری باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ اور انہوں نے لڑنا شروع کر دیا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو تو قتل کر دیا گیا، ان کے علاوہ باقی 6 اور لوگ ایسے تھے جن کو قتل کر دیا گیا، 2 لوگ ایسے تھے جن کو گرفتار کر لیا گیا، زید بن دسینہ کو اور خبیب بن عدی کو، ان دونوں کو۔ البتہ یہ جو خبیب بن عدی تھے، انہوں نے مرنے سے پہلے دعا کری، عاصم بن ثابت نے بھی دعا کری، اور خبیب بن عدی انہوں نے بھی دعا کری۔ انہوں نے یہ دعا کہی کہ یا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے احوال کے بارے میں اطلاع فرما دے، ہمارے نبی کو بتا دے کہ ہم کس حال میں ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطلاع فرمائی کہ اس طریقے سے وہاں لے جا کر کے تمہارے صحابہ کو شہید کیا گیا۔ اچھا بھائی، یہ جو خبیب بن عدی تھے، انہوں نے بھی دعا کی تھی کہ یا اللہ، میرے تعلق سے اللہ کے رسول کو اطلاع فرما دے، اور پروردگار میری لاش کو ان لوگوں کی ان لوگوں کے معاملے سے، اور ان لوگوں کی جو ان کا طریقہ سلیقہ ہے، جو بھی ان کا معاملہ ہے، یا اللہ ان کی بے حرمتی سے میری لاش کو محفوظ رکھ۔
میری لاش کو کسی طریقے کی بے حرمتی نہ ہونی پڑے. انہوں نے یہ دعا کی تھی. اچھا جی، ان دونوں کو جب گرفتار کر لیا گیا، حضرت زید بن دسینہ کو اور حضرت خبیب بن عدی کو، تو صفوان بعد میں یہ مسلمان ہوئے، صفوان بن امیہ، اس وقت تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ خبیب بن عدی کو تو مجھے دے دو. انہوں نے خرید لیا تھا ان کو اور خرید کر اپنے گھر لے گئے تھے. ابو سفیان نے زید بن دسینہ سے کہا کہ ابو سفیان بھی بعد میں مسلمان ہوئے، اس واقعے تک یہ بھی ایمان نہیں لائے تھے. انہوں نے کہا کہ زید بن دسینہ سے، زید کیسا لگ رہا ہے؟ سوچو یہاں تمہاری جگہ تمہارا پیغمبر ہوتا اور تم اپنے بیوی بچوں میں آرام سے کھیل رہے ہوتے، تمہیں آزاد کر دیا جاتا، تمہاری جگہ تمہارے نبی کو جو ہے پکڑ لیا جاتا، تمہیں اچھا لگتا؟ تو زید بن دسینہ کہنے لگے کہ اللہ کی پناہ، میں تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے اور اس کے بدلے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی چبھے، سوئی بھی چبھے. ہم تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتے. تو ابو سفیان اس جواب سے جو ہے وہ بڑے چڑچڑا سے گئے تھے، کہنے لگے کہ خدا کی قسم میں نے کبھی کسی کو کسی سے ایسی محبت کرنے والا نہیں پایا کہ جیسی محمد کے اصحاب ان سے کرتے. اچھا یہ مسئلہ یاد رکھیے گا کہ جب کسی انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ کسی وجہ سے اس کا جو ہے انتقال ہونے والا ہے، مرنے والا ہے، تو اس کو یہ چاہیے کہ اپنا خیال خود رکھے، غسل کر لے، زیر ناف بال ترش لے، جو بے ضرورت بال ہے ان کو کاٹ لے، لبے ترشوا لے، اس طریقے کے معاملات کر لے. تو یہ جو خبیب بن عدی تھے، انہوں نے صفوان کے گھر میں یہ قید تھے. انہوں نے صفوان کی بیوی سے کہا کہ تم مجھے لا کر کے اس طرح دے دو، میں اپنی لبے وغیرہ ترش لوں. تو انہوں نے ان کو لے جا کے اس طرح دے دیا، وہ اپنے گھر کے کاموں میں لگ گئی. یہ جو صفوان تھے، ان کا بچہ کہیں سے جو ہے وہ ان کے پاس آ گیا، ان کے ہاتھ میں اس طرح تھا. وہ جو عورت تھی ان کو خیال آیا کہ بچہ کہاں ہے میرا. اب جو ڈھونڈا تو دیکھا کہ صفوان کے ہاتھ میں اس طرح ہے، ان کے خبیب کے ہاتھ میں اس طرح ہے، اور ان کی گود میں بچہ بیٹھ کے کھیلا. تو ان کی چیخ نکلی. جب ان کی چیخ نکلی تو انہوں نے اس بچے کو، ان عورت کو واپس کر دیا کہ خدا کی قسم میرا کوئی غلط ارادہ نہیں تھا، اور نہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی، ہم کبھی اس طریقے کی بات نہیں کرتے کہ عورتوں اور بچوں کو اس طریقے سے معاملہ کریں اور ان کو بلا وجہ پریشان کریں یا ان کو ڈھال بنا کر کے ہم اپنا جو ہے اپنی جان بچائیں. یہ کہہ کے بچے کو سونپ دیا. کہتے ہیں کہ خبیب بن عدی اور زید بن دسینہ بعد میں ان کو قتل کر دیا گیا. خبیب بن عدی کو تو سولی پر لٹکا دیا گیا. اور عبداللہ بن طارق، جیسے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی دعا کی تھی کہ اللہ میری لاش کو بھی محفوظ رکھنا. تو جیسے ہی عبداللہ بن طارق کو انہوں نے مارا، قتل کیا، تو ان کی لاش کو پکڑنے کے ارادے سے، بے حرمتی کرنے کے ارادے سے آگے بڑھے. تو کہیں سے بھیڑ آ گئے، بھیڑ جو پیلے پیلے تتیے جو نہیں ہوتے مدھو مکھی کی طرح، وہ آ گئے. بہت ان کی فوج آ گئی، دعا قبول ہو گئی تھی. ان لوگوں نے کہا کہ ابھی اس کی لاش کو ہاتھ لگانا بے سود ہے، چھوڑو بعد میں دیکھیں گے، رات میں دیکھیں گے. یہ چلے گئے. جب رات کو واپس آئے اور ان کی لاش کو جو ہے وہ اللہ حفاظت فرمائے غلط طریقے سے پریشان کرنے کے ارادے سے، بے حرمتی کرنے کے ارادے سے آئے تھے. کہتے کہیں سے سیلاب آیا اور ان کی لاش کو بہا کے لے گیا، بے حرمتی نہیں ہونے دی اللہ تعالیٰ. اور ایسی خبیب بن عدی ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی سولی پر ان کی لاش کو لٹکا دیا گیا، اور کچھ لوگ ان کی لاش کا پہرا دیتے تھے. کئی دن گزر گئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابی کو، حضرت منذر بن عمرو اور کعب، ان 2 صحابیوں کو بھیجا تھا کہ ان کی لاش کو کسی طریقے سے لے کر کے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا تھا. کہتے ہیں کہ 40-50 دن گزر گئے تھے، ان کی لاش ایسے سولی پر تھی اور خراب بھی نہیں ہوئی تھی، اور وہ لوگ پہرا دیتے تھے. تو کسی طریقے سے ان کی لاش کو لے کر کے آئے اور لے کر کے گھوڑے پر رکھ کر کے سوار ہوئے. ان لوگوں نے پیچھا کیا. ایک موقع پر جا کر ان کو جو ہے لاش وغیرہ مل گئے، یہ لوگ بھی مل گئے. کہتے ہیں کہ زمین پھٹی اور زمین نے ان کی لاش کو کھا لیا، بے حرمتی نہیں ہونے دی اللہ تعالیٰ نے. ایک معاملہ تو یہ ہوا تھا 4 ہجری میں. 4 ہجری کے اندر ہی دوسرا معاملہ ہوا تھا، اور یہ جو دوسرا معاملہ ہے یہ زال و زکوان کی طرف سے ہوا تھا. انہوں نے بھی اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا، اور انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں جو ہے وہ کچھ دین سیکھنا ہے، کچھ پڑھنا لکھنا ہے، آپ پڑھے لکھے لوگوں کو ہمارے ساتھ کر دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ارشاد بھی فرمایا کہ مجھے نجد لوگوں سے دھوکے کی، غداری کی بو آ رہی ہے. ان لوگوں نے بڑی قسمیں کھائیں، بڑا یقین دلایا. اور ایک شخص تھے عامر بن طفیل، انہوں نے بھی قسمیں وغیرہ کھائیں. یہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 60-70 صحابہ کو لے کر کے نکلے، پڑھے لکھے صحابہ،
اور مکے کے قریب لے جا کر کے ان لوگوں نے بھی جو ہے وہ غداری کی اور ان تمام صحابہ کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی۔ جو 70 صحابہ 60 صحابہ جو گئے تھے، ان میں عامر بن فہیرہ بھی تھے۔ عامر بن فہیرہ وہ صحابی جن سے اللہ کے رسول خود کہتے تھے کہ تم مجھے قرآن سناؤ، جس پر قرآن نازل ہوا وہ حضرت عامر بن فہیرہ سے کہتے تھے کہ تم مجھے قرآن سناؤ۔ سوچئے عامر بن فہیرہ کیسا قرآن پڑھتے ہوں گے، ان کو لے جا کر کے شہید کیا گیا۔ انہوں نے بھی دعا کی تھی کہ اللہ میری لاش کو محفوظ فرما، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی لاش کو ان کی سر کاٹ کے کھوپڑی وغیرہ کے اندر شراب پینے گئے لوگوں کا ارادہ، ایسا معاملہ تھا۔ اللہم حافظ نمین۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں سے محفوظ رکھا، عامر بن فہیرہ کی لاش کو بھی بچایا۔ اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی کہ ان لوگوں کے لیے بد دعائیں کیے پھر، اور ان بد دعاؤں کا اثر بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوا ہے۔ اچھا، یہاں پر پھر ایک معاملہ ان کے ساتھ بھی ہوا، یہودیوں کے ساتھ۔ یہ جو بنو قریظہ تھے، ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کا معاملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ ہمارے 3 عالم ہیں جو آپ سے گفتگو اور بات چیت کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ تشریف لے چلیں۔ اللہ کے رسول ان کے ساتھ چل پڑے۔ کہیں کچھ آگے جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتایا کہ جو 3 عالم ہیں، دراصل یہ 3 عالم نہیں ہیں، یہ یہودیوں کے مکار ہیں، اور انہوں نے اپنے چادروں میں جو ہے ہتھیار وغیرہ چھپا رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً واپسی کا ارادہ فرما لیا اور ان لوگوں سے ملاقات نہیں کی۔ بہرحال یہ غداری نہیں، ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے ایگریمنٹ کیا ہوا تھا کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، غداری نہیں کرے گا، لیکن یہود نہیں مانے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ کہا بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ایک معاملہ اور ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سمجھانے کے ارادے سے ان کے جو ہے ان کے قبیلے میں تشریف لے گئے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، انہوں نے اوپر سے تو بڑی خوشامد کا اور بڑے جو ہے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا، آؤ بھگت کی، لیکن ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قلعے کی دیوار میں بٹھا دیا کہ آپ یہاں بیٹھیں، اور قلعے کی دیوار کے نیچے بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھیں، ہم آپ سے بھی تھوڑی دیر میں بات چیت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام یہاں آ کر کے بیٹھ گئے، اور انہوں نے قلعے کی دیوار کے اوپر 1-2 لوگوں کو مامور کر دیا کہ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے تم اوپر سے بڑا سا پتھر لڑکا کے ان کے اوپر گرا دینا تاکہ یہ شہید ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع فرما دی کہ یہودیوں کی یہ مکاری ہے، یہ اس طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے کہ یہودیوں کو پتہ نہ چلے، اس انداز سے وہاں سے کھڑے ہوئے کہ جیسے اللہ کے رسول کو کوئی کام یاد آ گیا، کوئی بات یاد آ گئی، اور اب وہاں سے چلے گئے۔ صحابہ وہیں بیٹھے رہے۔ یا ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کو ٹارگٹ اللہ کے رسول تھے، صحابہ تو نہیں تھے، تو یہ صحابہ کے اوپر انہوں نے پتھر وغیرہ بھی نہیں گرایا۔ بہت دیر تک جب اللہ کے رسول تشریف نہیں لائے تو صحابہ کو فکر ہوئی کہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ صحابہ کرام پیچھے سے نکلے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا کہ یا رسول اللہ کہاں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس طریقے سے یہودیوں کا ارادہ تھا۔ اب یہاں پر کیونکہ یہودیوں نے 2 مرتبہ ایگریمنٹ توڑا، بار بار یہودیوں کی طرف سے اس طریقے کی جو ہے معاملات ہوتے تھے، کبھی بکری کے اندر زہر ڈال کے وہ اللہ کے رسول کو کھلانا، یا اس طریقے کی جو شرارتیں۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو ان کی بار بار کی شرارت کی وجہ سے سزا دینے کا فیصلہ کیا اور یہودیوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ جب یہودیوں کو پتہ چلا کہ ہمارے خلاف تیاریاں ہو رہی ہیں، ہماری مکاریوں کو ان کو پتہ چل گیا، تو انہوں نے اپنے قلعوں کے اندر اپنے آپ کو بند کر لیا۔ پچھلی نشست کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہودیوں کے قلعے کیسے ہوتے تھے۔ بہرحال اس طریقے کے ان کے قلعے تھے، اور گھروں کے اندر بند کر کے انہوں نے دروازہ اور اندر سے جو ہے انہوں نے مقابلہ شروع کر دیا۔ بہت دنوں تک تو مقابلہ نہ کر سکے، بہرحال باہر نکلے، سرنڈر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے گزارش کی کہ آپ ہمیں قتل نہ کیجیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن اپنا جتنا سامان ہو سکے یہاں سے لے کے نکل جاؤ، جنگی سامان کے علاوہ۔ تو ان لوگوں نے جو اپنی دروازوں اور کھڑکیوں کی چوکھٹیں تھیں وہ تک نکال لی کہ ان چیزوں سے بھی ہم مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہونے دیں گے، اور یہ لے جا کر کے خیبر میں آباد ہو گئے۔ یہاں سے پھر مسلمانوں کو ایک بہت بڑی غنیمت حاصل لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ سے کہا کہ بھائی دیکھو، تم اگر چاہو تو اس وقت جو غنیمت آئی ہے یہ ساری کی ساری میں مہاجرین کو دے دوں، اور تمہارے اوپر پچھلے 3-4 سال سے جو بوجھ پڑا ہوا ہے، تم لوگوں کا معاملہ میں نے اخوت کا کر رکھا ہے، تم اپنے کام کاروبار میں اور دوسری چیزوں میں اپنے ساتھ ان کو شریک کر رکھا ہے، لہٰذا میں ان کو غنیمت دے دیتا ہوں اور تمہیں راحت ملے، اور اگر تم چاہو تو غنیمت تم دونوں کے اندر برابر تقسیم کر دوں انصار و مہاجر میں، اور تم ایسی ہی مواخات تمہارے اندر قائم رہے۔ تو انصار نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ غنیمت ہمارے مہاجر بھائیوں میں تقسیم کر دیں، ہمیں 1 پیسہ بھی نہیں چاہیے،
اور دوسری ہماری گزارش یہ ہے کہ مواخات میں بھی ہمارے ساتھ شریک رہے، ہم ان کو مواخات سے بھی الگ نہیں کریں گے۔ یہ تھے مسلمان، یہ تھا اسلامی معاشرہ۔ آج تو خدا جانے ہمیں کیا ہو گیا، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں، ٹانگ ایک دوسرے کو برباد کرنے پر تلے ہوئے، ایک دوسرے کو جو ہے بیڑا غرق کرنے پر تلے ہوئے۔ مسلم معاشرہ ایسا نہیں تھا، یہ معاشرہ یہودیوں اور نصارہ کا ہے، جو آج اللہ حفاظت فرمائے ہمارے اندر آ چکا ہے۔ پاک پروردگار ایسی باتوں سے، ایسی چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی جو باتیں وہ اگلی نشست کے اندر عرض کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔